اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو اس کا روٹ ورڈ عین با دال، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اگر نا کی جگہ الف کے اوپر زبر حمزہ لگا ہوتا اعبدو ہو جاتا، میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو تھوڑے سے گرامر بھی سکھائیں گے۔ تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ہر وقت کی بندگی اور غلامی، اور یہاں سبھی معنی پائے جاتے ہیں۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں جسے ہم نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں۔ قولی عبادتوں میں کیا آ جائے گا؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح رستہ بتانا، صحیح مشورہ دینا، یہ سب قولی عبادتوں میں آ جائے گا۔ یہ سب اللہ کے لیے۔ اس کے بعد والصلوات سب بدنی عبادتیں۔ بدنی عبادتوں میں آ جائے گا نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ سب بھی اللہ کے لیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے والطیبات سب مالی عبادتیں، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ سب اللہ کے لیے۔ تو ایاک نعبدو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی اور کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کی جائے۔ تو اگر دیکھا جائے آیت کے اس حصے میں شرک سے نفرت کا اظہار ہے۔ اب یہاں پہ کوسچن آتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت ہی کیوں کریں؟ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، زندگی موت کے سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ زندگی بھی اسی کی مرضی کے مطابق گزاری جائے، لوگوں کی غلامی نہ کی جائے بلکہ اللہ کی غلامی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں یعنی اس کی عبادت کریں تو اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ میں ایک کمٹمنٹ بھی ہے، ایک معاہدہ بھی ہے۔ جو سوچیں کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری عبادت کے لیے بھی ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے۔ دیکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا نا تو اس کو سکون بھی نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی ہی نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں ملتا۔ تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی مدد کے بغیر تو اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو پھر عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہتے ہیں، ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے۔ دیکھیں لوگ بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ ان سے کوئی چیز مانگیں، مگر اللہ بار بار مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ بالکل درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو کوئی بندہ بھی
نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عبادت اور استعانت یعنی مدد طلب کرنا، عبادت اور استعانت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہمیں، حدیث سے ثابت ہے جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، اے میرے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے شرک کا، وہ عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ڈرائیور سے اور دیگر لوگوں سے بھی، گھر کے لوگوں سے، انسانوں سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کہہ کے وہ یہ جتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی انسانوں کی مدد حاصل کی، جس طرح سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہوگا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اس طرح کی مدد کرنا، تعاون کرنا یہ شرک میں نہیں آتا۔ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، کسی کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا سمجھنا، یا کسی کے اندر اللہ تعالیٰ جیسی صفات تلاش کرنا اور پھر اس نام سے پکارنا، یہ سب شرک ہے۔ تو کسی ایسے شخص سے جو حاضر بھی ہے، کام میں مدد چاہنا جو اس کے اختیار میں ہے وہ مدد کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسی مدد اور تعاون کے بغیر تو دنیا کے کام ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایسے کام جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہے، مثلاً اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشوانا یا عذاب سے نجات دلوانا، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہے۔ اور کسی دشمن سے بچنے کے لیے کوئی سانپ ہے کہ مدد حاصل کرنا، تعاون چاہنا، یہ درست ہے۔ آیت نمبر 6، اہدنا، چلا ہمیں، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے پر، المستقیم، سیدھے، بامحاورہ ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیے، یا سیدھے راستے کی طرف آپ ہمیں ہدایت دیجیے۔ ہدایت کے بھی دو مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اور دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی اوپر چلنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم پہ چلنے کی۔ صراط مستقیم وہ راستہ جو جنت تک پہنچاتا ہے، وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو صراط مستقیم سے مراد کیا ہوا؟ دین اسلام، یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس پر چلنے کے لیے کھولا، اور جس راستے پہ چلنے کے لیے رسولوں نے دعوت دی، اور اسی صراط مستقیم کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور پوری سورہ فاتحہ میں یہ سب سے جامع دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے، اور صرف چلنے کی نہیں بلکہ اس پہ استقامت کی بھی۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا، عبادت اور استعانت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے عبادت، اسی طرح صراط مستقیم پر استقامت بھی اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ صراط مستقیم
صرف عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ وہی دین اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور اب قرآن اور حدیث میں یہ محفوظ ہے۔ آیت نمبر 7 میں مزید وضاحت ہے صراط مستقیم کی کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ صراطہ راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام فرمایا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہیں، المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا ہو اور نہ وہ گمراہ ہوں۔ تو یہ صراط مستقیم کی مزید وضاحت ہے کہ یہ وہ سیدھا راستہ جس پر وہ لوگ چلیں جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعمت علیہم میں کون لوگ آ جائیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اس کا تذکرہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی دوسرا راستہ۔ جیسے کہ ایک حدیث سے بھی بات ثابت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا، ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ سب لوگوں نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے کیسا وقت گزارا، ان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات آئیں، کتنے مصائب آئے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے اس راہ پہ، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ تمام تقریباً رسولوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دیا۔ تو آپ سوچیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان راستے پہ چلا جن پر انبیاء علیہ السلام چلے، تو انبیاء علیہ السلام کا راستہ جو تھا وہ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، دین کو پڑھتے ہوئے، دین پہ چلتے ہوئے کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم فوراً اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم فوراً شکوہ شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھول جاتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھول جاتی ہیں، اور صرف ایک بات یاد رہ جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے حق کو پہچان کر پھر وہ راستہ ترک کر دیا، مثلاً یہود۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ابلیس پر ہوا جس نے نافرمانی کی، تکبر کیا، اور اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب لوگوں سے مراد یہودی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ ضالین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہود نے حق کو پہچانا اور اس کی پیروی نہیں کی، اور نصارہ نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ عیسائی صراط مستقیم کا علم نہیں رکھتے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ عیسائیوں نے انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے معاملے میں غلو کیا۔ غلو کہتے ہیں غین، لام اور واو۔ غلو کہتے ہیں حد سے گزر جانا، عبادات میں بدعات نکالنا جیسے رہبانیت، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اپنی خواہشات کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا۔ تو ہم اس گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری چیز ہے میری سنت۔ تو ہم سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی، اسی لیے امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔